سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ أما بعد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کربلا آپ حضرات کی گزاری میں بیان کی۔ جناب سید صاحب اس کے طالب حسین شاہ صاحب نے واقعہ کربلا کا کوئی گوشہ آپ کے سامنے پیش کیا اور سید صاحبزادہ آغا یاسین صاحب نے بھی اپنے ارشادات سے آپ کو اس موضوع پر نوازا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مصائب کا جو باب ہے ایک حد تک پذیر ہو چکا ہے۔ اب میں اس پر گفتگو کرنا مناسب سمجھوں گا کہ آپ کو شہادت کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی جائیں۔ شہادت دراصل ایک محبت کی روداد ہے۔ اگر آپ شہادت کو تحقیق کے پیمانے پر چڑھا کے دیکھیں تو اس کے اسباب کے اسباب پر غور کرتے چلے جائیں تو اس کے آخر میں محبت کا فرما ہے۔ کوئی قربانی کرتا ہے مذہب کے لیے کرتا ہے۔ مذہب کیا چیز ہے؟ ایک قانون کا نام ہے اور عقیدے کا نام ہے۔ اس عقیدے اور قانون کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اس کے جنت ملے گی، کہ جنت کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اس میں دیدار ملے گا، دیدار کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک محبت کا تقاضا۔ اگر اس کو چھانتے چل جائیں آپ دیکھیں یہ پوری کائنات جو بنائی گئی ہے، اس پوری کائنات کے جتنے رنگ و بو ہیں ان کے پیچھے بھی محبت کا فرما ہے۔ محبت کائنات ارضی و سماوی کا ایک محرک فارمولہ ہے۔ یہ زمین و آسمان بنائے فرمایا هو الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، اسی خدا نے یہ زمینوں کے فرش بنائے، آسمانوں کے شامیانے بنائے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ آسمانوں کے ٹینٹ بنا کر اس میں کمکمے لگا کے اس کو خوب سجایا ہے۔ ہاں اس کائنات میں انسان تنوع پسند ہے، تجدد کو چاہتا ہے، تبدیلیوں کو چاہتا ہے، ندرت کو چاہتا ہے، چینج کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ذہین قسم کی مائیں بہنیں، آپ کام پہ جاتے ہیں تو بیڈز اور طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں، واپس لوٹ کہتے ہیں وہ نقشہ بدلا ہوا ہوتا ہے۔ آپ بھی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، تو روزانہ کی تبدیلیوں سے آپ کی زندگی پر ایک خوشگوار اثر ہوتا ہے۔ قرآن نے اس تبدیلی کو پروردگار کی الوہیت پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ کتنے پڑھے لکھے حضرات اس کو سوچ کے پیمانے پر تولیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض
بعد موتها وبصفيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. پیچھے آیت گزری ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ خدا کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی ہے جو رحمان الرحیم ہے. علامہ راضی فرماتے ہیں اس میں پروردگار عالم نے اپنی خدائی اور یکتائی کا دعویٰ کیا ہے. اور یہ آگے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کے اول میں اِنَّ آنا یہ تردد کا جواب ہے، کیونکہ بلاغیوں کے نزدیک جس جملے کے اول میں تاکید آتی ہے یا وہ متردد کے تردد کا رفع ہے یا کسی منکر کے انکار کا رفع ہے. جب یہ کہا اور مدینہ طیبہ کے رہنے والے ان لوگوں کے ان سے کہا کہ جو نبی پاک کے غلام تھے، ان کی معرفت ان سے کہا جو وہاں کے یہودی تھے، ان کی معرفت ان سے کہا جو عزیر علیہ السلام کے ابن اللہ کہتے تھے، ان کی معرفت ان عیسائیوں سے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور اس ساری سوسائٹی کی معرفت مشرکین عرب سے کہا کہ او مشرکو تم خدا کا بیٹا جن کو تسلیم کرتے ہو غلط کہتے ہو، وہ ایک خدا ہے. تو پوری سوسائٹی میں گردنیں نفی میں ہلنے لگی کہ ہم کس طرح تسلیم کریں، پوری دنیا غلطی پر ہو اور صحرائے عرب کے ایک چھوٹے سے خطے میں رہنے والی ایک جماعت کو حق پر ہو. تو پروردگار عالم نے ایک عالمی سروے فرمایا کہ یہ زمینوں و آسمانوں کی بلندی اور پستیاں، یہ دن اور رات کی تبدیلیاں، موسم بہار اور خزاں کے باہمی الٹرنیٹیولی ادلا بدلا ہو کے ان کے اندر جو چینجز آتی ہیں، صبح اور شام کی تبدیلیاں اور موسم گرما اور موسم سرما کی تبدیلیاں، کبھی خشکی، کبھی تری، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی دن، کبھی رات، کبھی مردگی، کبھی زندگی، کبھی سبزہ اگتا ہے، کبھی مر جاتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کے ان نفیس لآیات لقوم یعقلون جو عقل رکھنے والی قوم ہے ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. یہ سارا نظام ارضی و سماوی بنا کے اس کو ترتیب دے کے سجا کے تیار کیا، لیکن پوچھا اس سب کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ فرمایا لولاکا لما خلقت الافلاک، لولاکا لما خلقت الدنیا وما فیہا، اگر میں تجھے نہ بناتا، نہ دنیا کو بناتا، نہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کو بناتا. اب پوچھا کہ اس کو بنانے کی واردات اتنی طویل کیوں ہے؟ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی، سب سے پہلا تعین جو ذات باری کو لاحق ہوا وہ محبت. سب سے پہلا تعین جو ذات باری کو لاحق ہوا اس کا نام محبت ہے. محبت کی کنڈی وہاں سے ہلی تو کائنات ترتیب پانے لگی. تو محبت کے جتنے تار و پود ہیں، جتنے تانے بانے ہیں، جتنا رتق و فتق ہے، جتنا ضبط و نظم ہے، جتنا کون و فساد ہے، یہ محبت ہی کی رویداد ہے. اگر اس ساز کے سارے سر ملائے جائیں تو اس سے محبت کا ایک نغمہ برآمد ہوتا ہے. اب ان ساری محبتوں کو اکٹھا کیجئے تو محبت کا مرکز بابو کردگار کی ذات بن جاتی ہے. اب محبت کا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ محبت تیرے قانون میں لیگلی کیا پوزیشن رکھتی ہے؟ اس آیت کے مادہ قل ان کان آباؤکم ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم آخر تک بیان کر کے جو ارشاد فرمایا کہ یہ اگر ساری دنیا بھر کی چیزیں محبوب کبریا سے، خدا سے، محبوب کبریا سے، خدا کے راستے سے، خدا کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پیاری ہوں تو پھر انتظار کرو. تو پتہ ہے لفظ انتظار جب آپ اپنے جوش میں ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا باز نہیں آ جاؤ ٹھہر جاؤ، تو صبح ٹھہر جاؤ کہ یہ مانا نہیں ٹھہر جاؤ دونوں اکٹھے گاڑی پر چلتے ہیں. ہاں اس وقت ٹھہر جاؤ کہ مانا میں انتظار کرو ابھی آتا ہوں تمہارا کام تمام کرتا ہوں. تو اس کی روح سے آپ طالب علموں کے سامنے بٹھانے کا منشا آپ کو اصول فقہ میں یہ بات پڑھائی ہے کہ امر صیغہ امر سے ہی نہیں، امر کا معنی صیغہ امر کے ساتھ تعبیر کا ہونا یہ اہل لغت کی اصطلاح ہے. اہل شرع کی اصطلاح ہے ایجاب امر، کسی کام کا واجب قرار دے دینا. کوئی کام جیسا کہ روزے رکھنے فرض ہیں مگر اس کا فرض کا حکم قرآن مجید میں تو لفظ سومو سے تو نہیں ہے، امر کے صیغے سے نہیں ہے. کتب علیکم الصیام، اگر امر کی تعریف لغویوں کے قاعدے کے مطابق ہو تو روزے تو فرض نہیں ٹھہرتے. روزے کی فرضیت امر کے صیغے کی بنیاد پر نہیں، اصطلاح شرع میں وجوب امر خواہ وہ خبر کے صیغے کے ساتھ ہو خواہ وہ امر کے صیغے کے ساتھ ہو، کسی بھی بناوٹ میں ہو، لیکن کسی کام کا لازم قرار دے دینا یہ امر کہلاتا ہے. سبحان اللہ. کتب علیکم الصیام فقہائے اصول کے نزدیک
یہ بنتا ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے امر کیا گیا ہے روزوں کے کرنے. اصولیوں کے نزدیک امر کی کیفیت بات بڑی سمجھنی پڑے گی. میں کبھی کہتا ہوں بات کو سمجھو تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ میں تقیہ کلام کی بنیاد پر بھی نہیں کرتا. تقیہ کلام ہمارے خاندان کے لوگ کوئی 100 برس کے بعد بھی ہم نے جیتے دیکھے ہیں, کسی نے تقیہ کلام کے لیے نہیں بنایا. اچھا تو میں جو کہتا ہوں کہ بات سمجھو اس میں مجھے بے چینی ہونے لگتی ہے کہ بات ذرا مشکل ہے, آدمی اس کو آسان سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں پھٹا کھینچنے لگا ہوں, دوسرے پھٹے پہ چڑھانے لگا ہوں, آدمی ذرا سمجھ جائے گی, گر نہ جائے گی. نہیں یہ ترنم سے بالکل پاک گفتگو ہوگی, اور دیکھیں کہ ترنم سے زیادہ نتیجہ لائے پڑھنا پڑھانا پڑتا ہے. انشاءاللہ نتیجہ لائے گا, ایسے خوبصورت لائے گا. ہاں یہ فکر کی دوڑ ہے, یہ ترنم کی دوڑ نہیں. گرتے وقت خوش آوازی کا سہارا لے لوں نہیں, یہ نہیں. ہاں سمجھ کے چلے دیکھیں ہوتا کیا. اللہ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ امر ایک اعلی لغت کی بولی کا لفظ ہے, ایک اعلی شرع کی بولی کا لفظ ہے. لغت والے کہتے ہیں امر کا صیغہ امپیریٹو ٹینس ہو, یہ کام کر, یہ کھا, یہ پی, یہ امر کے صیغے ہیں. لیکن اعلی شرع کہتے ہیں کہ یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا, یہ بھی امر ہے. تم پر کام یہ لازم کر دیے گئے, یہ بھی امر ہے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے, یہ بھی امر ہے. دھیان سے بات سنیں گے تو بات ترنم سے زیادہ کی بتلائے گی, اور آپ دیکھیں گے مزہ آئے. نہیں مزے سے کچھ اگلی بات جی عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امر کسی کام کا, خواہ وہ امر کے صیغے کے ساتھ ہو یا کسی اور صیغے کے ساتھ اس کو واجب قرار دے دیا جائے, تو وجوب شیء کا نام اصولیوں کے نزدیک امر ہے. اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ محبت رسول معمول بہی ہے, اس کا حکم ہے خدا کی طرف سے, خدا سے پیار کرو, اس کے رسول سے پیار کرو. سرکار نے اپنے پیار کے اصول وضع کیے, فرمایا جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے ان سے پیار نہیں کیا اس نے مجھ سے پیار نہیں کیا. اس کو بڑی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. مثلا جس وقت صحابہ نے یہ سرکار سے سوال کیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اے ایمان والو تم بھی سلام بھیجو اور سلام بھیجو. جب یہ بات سرکار دو عالم علیہ السلام کی زبان سے اللہ کی طرف سے سنائی گئی تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیکن جو سلام پڑھنی ہے اس کا طریقہ بتلائے. اب سرکار دو علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, دھیان کریں اب جتنے مدرسین حضرات ہیں اس پر غور کریں. آیت کیا ہے, ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. پوچھنے والے کون ہیں, سرکار کے صحابہ. پوچھتے کس سے ہیں, جس پر آیت نازل ہوئی کہ اس آیت کا معمول بہی کیا ہے, کس چیز کا حکم ہے. آیت کی تفسیر پوچھتے وقت یہ فرمانا اس کا معنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے. آپ اس کو تفسیر کے پیمانے پر رکھ کے تولیں گے اس کا وزن کتنا بنتا ہے. پوچھنا ہے صحابی کا کہ صلاۃ پڑھنے کا طریقہ بتلائیں. آیت میں آل نبی کا کوئی ذکر نہیں, ان نبی کا ذکر ہے. آل نبی کا کوئی ذکر نہیں, ان نبی کا ذکر ہے. تو سرکار سے پوچھا جائے تو سرکار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آل محمد کو اس آیت کی تفسیر میں بتلانا, اس کا معنی یہ ہے کہ آل محمد معنی النبی میں مدغم ہے. اگر یہ الگ ہوتی تو اس کا یہ معنی کوئی نہ ہوتا. اب یہ بات سمجھ آنے لگی, اور بعد میں اس کی مزید وضاحت کر دی. مولانا ان نبی جزئی حقیقی ہے, جزئی حقیقی غیر متجزی ہوتی ہے, اس میں اشتراک منطقیوں کے نزدیک ممنوع ہوا کرتا ہے. مگر سرکار نے یہ بتایا یہ منطق کی سطح سے اوپر نکل کے بات ہے. میرے گریبان میں میری پوری اہل بیت ہے. اب اس میں بات سمجھ میں آنے لگی کہ حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے.
محب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے میرے علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین انبیاء، فرق نہیں مابین انبیاء۔ اب انہیں پوچھنے والوں میں ایک حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، بخاری کے متن میں ان کی جو روایت آتی ہے ارقبوا محمدن فی آل بیتہ، حضور کی آل بیت میں سرکار کا دھیان کرو، یعنی سرکار کو بیچ میں رکھ کے سوچو، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان نبی کی تفسیر میں محمد اور آل محمد دونوں کو بتلایا ہے۔ اگر ان نبی سے آل نبی جدا ہوتی تو پھر نبی پاک علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرماتے۔ اب جس وقت یہ پتہ چل گیا کہ محبت قرآن عظیم کا مامور بہی ہے، مامور بہی کے معنی آپ کی سمجھ میں اب تو آنے لگیں گے نا۔ مثلا میں آپ کو کہتا روٹی کھاؤ تو مامور بہی روٹی کھانا ہے، جس چیز کا حکم دیا جائے اس کا نام ہوتا ہے مامور بہی۔ میں کہتا ہوں جا کے کار چلاؤ تو کار چلانا مامور بہی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ ان نبی سے بھی ثابت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس سے بھی ثابت ہے کہ میں تم سے اجر نبوت کبھی نہیں مانگتا اور میں کبھی کسی پہلے رسول نے مانگا ہے، میں تم سے مانگتا ہوں کیا اپنے آل قرابت کی محبت مانگتا ہوں۔ آل قرابت ایک مشترک لفظ تھا، اگر کوئی قرینہ صارفہ ہوتا تو اس کی طرف موڑتے تو وہ معول ہو جاتا، لیکن اس کی تفسیر سرکار نے بیان کر دی، اس لیے اشتراک بھی نہ رہا، تعویل بھی نہ رہی، تفسیر ہو گئی۔ پوچھا گیا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا محبتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بتلائیے کہ آپ کے وہ آل بیت کون سے ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ فرمایا الحسن والحسین وابواہما، فرمایا وہ حسن ہے، حسین ہے اور ان دونوں کے ماں باپ ہیں۔ اب ان سارے دلائل کو اکٹھا کرو۔ النبی کا مفہوم محمد اور آل محمد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کی تفسیر سرکار سے پوچھی تو پتا چلا کہ اس سے حسن و حسین اور خاتون جنت اور مولا مرتضی مراد ہے۔ اب جب پتا چلا کہ ان کی محبت قرآن مجید نے واجب کر دی ہے تو قرآن عظیم کی محبت کا واجب کرنا یہ مامور بہی ٹھہرا کہ نہ ٹھہرا؟ قرآن عظیم میں یہ حکم مل گیا نا کہ سرکار سے بھی پیار کرو اور سرکار کی اہل بیت سے اب مولانا پھر آگے ایک نیا فکر، وہ کیا کہ مامور بہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ادا اور ایک قضا۔ اب قضا پر بحث نہیں کرتے، ادا پر بحث کرتے ہیں۔ ادا کی پھر دو قسمیں ہیں، لیکن بچے کو ہونے لگی پڑے نا رشتہ داریاں ہونی نا، دادا ہونا، پھر باپ دیالا نے باپ روزالہ نے دے رہا ہے، باپ دیالا نے دے رہا ہے، ماں رشتہ داریاں ہونی نا۔ تو جس وقت یہ پتا چل گیا کہ مامور بہی کی دو قسمیں، جس چیز کو آرڈر دیا جائے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا ادا یا قضا۔ قضا پر آج بحث نہیں کرتے، پھر کسی دوسرے وقت میں کریں گے۔ ادا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو ادا کر دیا جائے تو اتر جاتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے ادا کر دیا جائے تو اترتا نہیں ہے، یعنی آپ نے وہ ڈیوٹی ڈسچارج کر دی، وہ ڈیوٹی ایگزیکیوٹ کر دی تو اب آپ ڈیوٹی سے ایگزمپٹ ہیں۔ لیکن ایک ڈیوٹی وہ ہوگی کہ کر دی ایگزمپٹ نہیں ہوئے، پے کر دیا ہے لیکن ابھی پیمنٹ باقی ہے، کرتے جاؤ وہ پیمنٹ دوبارہ لازم آتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ادا کرنے سے وہ ڈیوٹی ساقط نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگے گل کرتے سنیے، کیوں بھائی آپ علم ہے آج 3-4 دن سبقوں میں گزرا ہے کہ ادا کی ایک وہ قسم ہے ادا کر دی جائے تو ساقط نہیں ہوتی۔ مثلا نماز ظہر آپ نے پڑھی ہے، ایک مرتبہ پڑھ دی ہے تو اس ظہر میں نماز فرض آپ پر نہیں رہی، ساقط ہو گئی۔ اب وہ اگر ظہر کتنی بھی لمبی ہو جائے، 6 مہینے کی لمبی ہو جائے تو اس ظہر کی نماز پھر دوبارہ آپ پر لازم نہیں ہے۔ جی اگر نماز عشاء آپ نے پڑھ دی ہے تو اس عشاء میں دوسری نماز عشاء آپ پر لازم نہیں ہے، وہ آپ نے ڈیوٹی کی تو ساقط ہو گئی۔ مگر بعض ایسی چیزیں ساقط نہیں تھی، مثلا آپ دیکھیں کہ آپ نے حج کیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہے
दोबारा फर्ज कभी नहीं होगा, साबित हो गया। नमाज एक मरतबा पढ़ दी है, उस वक्त में वो नमाज दोबारा फर्ज नहीं होती। लेकिन आपको चंद ड्यूटीज ऐसे बताएंगे कि आपने वो ड्यूटीज कर डाली है पर उतरी नहीं। वो क्या? वो मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत अहले बैत है। आपने कर डाली तो क्या फारिग हो गए? कर नहीं, करते ही चले जाओ। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने, 10 दिन का नहीं कहा के कितना वो मरने से 10 मिनट पहले तक कहा नहीं। इस मैदान मोहम्मद बख्शा सिर देता फिर करे आखिरी सांसों तक। अब वो शहादत की कीमत आप पर वाज़ेह होने लगेगी। मौत के दरवाजे पर खड़े मुख्तलिफ बुजुर्गों को मैं आपको दिखलाता हूँ, आप ऊपर जरा गौर करें। मोहब्बत कितना एक भयानक तस्वुर है, आंखें खोल के सुनना। ला इलाहा एक मरतबा मेरी क्लास में एक बुजुर्ग हैं, देखते देखते किसी करामत के अंदाज में एक झटका लगाया, लेकिन ये उन्हीं की करामत है, मैंने कभी आज तक एक मुर्दा ने मिस नहीं किया। जिस वो आंख लगाते हैं तो फौरन में ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बात बड़ी समझने वाली है। यानी ये आपने हज एक मरतबा जिंदगी में कर लिया, आपसे उतर गया, अब दोबारा जिंदगी में हज फर्ज नहीं होगा। मगर मोहब्बत सरकार से की है, अहले बैत से की है। वो चाहे कि बहुत सारी कर डाली है, मकान लिख दिया है, जमीन लिख दी है, सब घर बार लुटा दिया है, अब मोहब्बत में इतना किरदार अदा कर चुका हूं कि अब एग्जेम्प्ट हूं का नहीं। फिर किस वक्त तक का जिंदगी के आखिरी सांस तक आप इस बात के पाबंद हैं कि मोहब्बत की रवादारियों को जिंदा रखे। अगर वो मोहब्बत लेकर चले गए तो फिर आप ड्यूटी से एग्जेम्प्ट। इस मौके पर मैं आपको दिखलाता हूं कि चंद शख्सियतें मौत के दरवाजे पर खड़ी हैं, लेकिन मौत के दरवाजे पर खड़े होकर फितरत इंसानी के तकाजे किस कदर भरमला नजर आ रहे हैं। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम है, उनकी बारगाह में हजरत मलकुल मौत आते हैं और आके रूह कब्ज करना चाहते हैं। बुखारी का मतलब है चाहते हैं रूह कब्ज करें, बगैर इजाजत के काम शुरू किया, जब हमारी आंख निकाल दी, साबित होगा कि नबी की कुव्वत बाजू के मुकाबले में आसमानी कुर्सियों की कुव्वत कुछ नहीं। किसी इंसानी तारीख में बता सकते हो कि कभी एक थपेड़े से किसी की आंख जाती रही हो? और थपेड़ा मूसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत मलकुल मौत की जो बड़े बड़े बादशाहों की गर्दनें तोड़ता है। ये नबियों की खुसूसियत है, जिस वक्त उनकी मौत का वक्त आता है तो फरिश्ता उनकी इजाजत के बगैर रूह नहीं कब्ज कर सकता। तो इसको समझ लो कि मिर्जा जी का अगर नबूवत से कोई ताल्लुक होता तो टॉयलेट में गए हुए को वही कोई ना मार देता। का मतलब वापस आने की बोलत मांग लेते, ठहर जा, मुझे इस्तिजा कर ले। और अगर उनका सर टॉयलेट के स्पॉट में है तो ये कोई नबूवत का उन्वान रह जाता है बाकी? नबियों से तो पूछ के जान निकालते, पूछा नहीं जान निकाली, थपेड़ा लगा, आंख वजह लगी। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी शख्सियत के रसूल हैं, हजूर के बाद तीसरे दर्जे में सबसे अफजल हैं, मगर मौत के दरवाजे और बेकरारी के आसार तो नजर आ रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जनाब मलकुल मौत हाजिर हुए और आकर कहते हैं आपकी जान कब्ज करने आया हूं। आपने फरमाया जान कब्ज करने आए हो, लेकिन मेरे मौला से जाके ये गुजारिश करो कि अरअयता खलील युमीतु खलीलहु, कभी दोस्त को देखा दोस्त को मार डाले? मेरी दोस्ती का ऐलान उसने खुद कर रखा है, तो जब दोस्ती का ऐलान किया हुआ है तो फिर अब मुझे मारना भी चाहता है। मोहब्बत की तारीख में ये बात बतलाई जाए, दोस्त दोस्त को मार डालता। जो जवाब लाए उसका हासिल ये बनता है हज़रत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम, ये बात ठीक है, दोस्त ने कभी दोस्त को मारा भी नहीं है। इस बात का सबूत तो तुम मलकुल मौत से मांगते हो, वो नहीं दे सकेगा, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि बताओ दोस्त ने जान मांगी हो तो दोस्त ने जान देते वक्त इतनी बातें की जितनी तू कर रहा है या नहीं? अब बात खुलने लगी। मौत बड़ी दुश्वार गुजार मंजिल है, लेकिन आइए जो मोहब्बत कायनात की एक मुहर्रिक मशीनरी है उसकी कारकर्दगी का जायजा लीजिए। उहद का मैदान है, उहद में नबी पाक अलैहिस्सलाम के 3 सिपाही मौत की गोद में दम तोड़ रहे हैं, जान बलब हो आए हैं,
اور پانی لے کے کوئی پہنچتا ہے کہ یہ پانی پی لیجئے، ایک کو دیا جاتا ہے، کہتا نہیں مجھ سے وہ دوسرا زیادہ پیاسا ہے، اس کے پاس لے جاؤ. جب اس کے پاس لے جاتے وہ کہتا ہے وہ تیسرا بہت پیارا ہے، وہ پیاسا ہے بہت، اس کو بڑی حاجت ہے، لے جاؤ. مسلمانوں نے لبے گور یہ نمونہ پیش کر دیا، یوسف علی انفسہم لو کان بہم خصاصہ، خواہ وہ کتنے ہی حاجت مند ہوں اپنی حاجتوں کے مقابلے میں دوسروں کی حاجتوں کو ترجیح دیتے ہیں. اور مسلمانوں اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو عنوان بنا لو کہ دوسرے مسلمان کی حاجات کو ترجیح دینا ہے، دوسرے مسلمان کے حالات کو بلی دینا ہے. اب وہ ولیت جو دی کیا رنگ لائی، کیا نتیجہ لائی، وقت گزرنے کا گزر گیا، لیکن صبح قیامت کی یہ تاریخ قائم ہو گئی کہ واقعی غلامان مصطفیٰ نے جو سرکار سے سیکھا تھا لبے گور اس پر عمل کر کے دکھایا. عمل کی دنیا مسلمان کی عقیدے کے ساتھ برابر جا رہی ہے. اس موقع پر جب وہ لوٹ کے آتے ہیں پہلے آدمی کے پاس، دیکھا وہ دم توڑ چکا ہے. دوسرے کے پاس گئے وہ دم توڑ چکا ہے. تیسرا تو پہلے دم توڑ چکا تھا، جب تیسرے کے پاس گئے تو انتقال کر چکا تھا. عام علماء سیرت نگار جو ہیں ان کے نزدیک یہ وجہ ہے، لیکن فقہاء کے نزدیک یہ وجہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے جو پانی چھوڑا تھا اس کی ممکن ہے یہ بھی وجہ ہو، لیکن یہ مین کاز نہیں ہے، بنیادی سبب اور تھا. جی ایک بار سبحان اللہ نہیں، کئی بار جو علماء سیرت تھے انہوں نے یہیں تک لکھا ہے، لیکن فقہاء اس سے آگے چلے گئے. وہ کہتے ہیں وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ جو میدان کارزار کے زخموں سے ایک مرتبہ جانور ہو جائے، کچھ کھا لے، کچھ پی لے، کچھ دبا کر لی جائے، میدان سے اٹھا کے لایا جائے، میدان کارزار میں اس کی جان نہ نکلے تو اس کا درجہ اس کے منزل شہداء میں نہیں شمار کی جاتی، اس پر شہید والے احکام جاری نہیں ہوتے. ان کا اب پانی کا گھونٹ پی کے اپنی شہادت کو خراب کر دینا، اب میری بات جب دیا پانی پر لے. اس میں شہادت کی فلسفی کا ایک رنگ ملتا ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے موت کو کس قدر آسان کر دیا کہ پہلے سارے کائنات میں انسانیت پر موت کی وجہ سے جو بار پڑتا تھا اس کا کوئی انکار نہ کر سکا، مگر واہ مدینے کے تاجدار تیری تعلیمات پر قربان، تو نے آ کے کیا حسین تعلیم دی کہ آدمی موت کی گود میں ہے لیکن اس لیے مرنا چاہتا ہے کہ موت کی ایک خاص کیٹیگری ہے جس سے محبت ملتی ہے. میں چاہتا ہوں میری جان نہ بچے، جان وقت پر صرف ہو جائے، کیونکہ میرے اوپر جو فریضہ ہے وہ محبت کا ہے. محبت ایسی ڈیوٹی ہے جو ادا کرنے سے ساکت نہیں ہوتی، مر جانے سے ساکت ہوتی ہے. مجھے مر لینے دے، مجھے محبت کے قلم دان پر آخری مرتبہ قلم لگا کے دستخط کر لینے دے کہ یہ واضح ہو جائے کہ میرا آخری سانس محبت کی دنیا ہے. حضور مفکر اسلام. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آپ نے مردہ مت کہو، ممکن ہے کہنے کی ممانعت ہوئی ہو. فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. قرآن عزیز میں دوسرے موقع پر کہا گیا کہ نہ انہیں مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو. اور علامہ بھساوی نے ایک جگہ حوالہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غالباً غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو دیار پاک مدینہ کے باہر آ کر کے ٹینٹ لگائے. جاتے وقت بھی ٹینٹ لگتے تھے، آتے وقت بھی ٹینٹ لگتے تھے، کیونکہ یہ آرمی جس کو تنخواہ ملتی ہے، راشن ملتا ہے، بچوں کے لیے وظیفے ملتے ہیں، یہ وہ آرمی نہیں تھی. یہ وہ آرمی تھی جن کی کوئی تنخواہ نہیں تھی، جن کے لیے کوئی بیرک نہیں تھی، جن کے لیے کوئی سہولتیں نہیں تھی. جس وقت کسی جنگ پر جانا ہوتا تو ہر گھر چل کر کے اطلاع کرنا پڑتی کہ جنگ ہے، جانا ہے. اب صرف اطلاع پا کر آ جاتے، وہ پوچھتے نا کہ دلائل کے کیوں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کا سرکار کا بلاوا آیا. تو پھر جب تک اکٹھے ہوتے ٹینٹ لگا کر اکٹھے کرنا پڑتے. جب واپس جاتے تو پھر جو کچھ مال غنیمت ہوتا ان میں وہاں بیٹھ کے تقسیم کرتے، تو پھر جو کچھ ان کے حصے میں آتا وہ لے کر کے وہاں سے چلے جاتے، اس لیے ٹینٹ لگانے پڑتے. آ کر کے ٹینٹ لگائے جب میدان احد میں تو پہلا ہی قلعہ گاڑا ایک جگہ، زمین سے آواز آ رہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی فصیح آواز میں
اب بڑی صاف زبان میں کوئی پڑھنے والا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اوپر سے کیلے کو سب مارتے ہیں تو اندر جاتا ہے، ایک خلا پیدا ہوتا ہے، خلا میں سے آواز آتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ اگر اسی پر غور کیا جائے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، مولا دھیان فرمائیے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس میں حد اوسط کو حذف کیجئے، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ملک سارا محبوب کبریا کا ہے، سمجھے؟ سارا ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا ہاتھ محبوب کبریا کا ہاتھ ہے۔ یہ دو مرتبہ جو ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں، مڈل ٹرم، اس کو حذف کریں، کیا باقی رہ جائے گا؟ سارا ملک محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے قبضے میں ہے۔ اب سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اس نے کیلا ڈالا ہے تو زمین سے آواز آئی ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ فرمایا یہ آدمی زندگی میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، یہ عہد کے شہیدوں میں فلاں سے آدھی ہے، اب مر جانے کے بعد اس کا وہی مشغلہ ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے۔ تو محبت کی دنیا نے موت کو اتنا آسان کر دیا کہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو موت کے دروازے پر دیکھا تو گھبرایا، مگر غلامان مصطفیٰ نے جب محبت کی کھڑکی سے جھانک کے دیکھا انہیں پتا چل گیا کہ مرنے سے یار ملتا ہے۔ تمنا ہے کہ جا کر گر پڑے دل تیرے قاتل پر، تمنا ہے کہ جا کر گر پڑے دل تیرے قاتل پر، نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل پر، نظر روئے محمد پر گلا شمشیر قاتل پر۔ اب اس کی روشنی میں کہ شہادت اصل میں محبت کا ایک راز ہے، جس کو مل جاتا ہے موت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ عین موت کے دروازے پر کھڑا ہو کر انسان پانی پینے سے انکار کر جاتا ہے، کہتا ہے ہونٹ پانی مانگتے ہیں دل یار مانگتا۔ اب اے ہونٹو تم رہ جاؤ، میرے دل کو میرا یار مل لے۔ حضرت امام جنت مقام اس منزل کے مسافر ہیں، آپ علماء سے میرا روح سخن منقطع ہو کر اپنے دوستوں باقی کی طرف۔ حضرت امام عالی مقام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تیاری پکڑتے ہیں، روانگی ہو رہی ہے، لیکن اس بارے میں کہ جو سرکار دو علیہ السلام کی بارگاہ میں مٹی پیش کی گئی تھی، اس مٹی کی جو مانوی حیثیت ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ مٹی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی گئی، کیا پہلے دنیا میں کوئی شہید نہیں ہوا؟ اگر پہلے دنیا میں لوگ شہید ہوئے ہیں تو کیا کسی کی مٹی یوں پیش کی گئی ہے؟ اس خدا کے نیلے آسمان کے نیچے تو اس کا کوئی حوالہ ہماری اطلاع میں نہیں ہے۔ اگر آپ کی اطلاع میں تو آپ بہتر جانتے ہوں گے، مجھے ضرور دکھلائیں، لیکن میرا خیال ہے کبھی نہیں پیش کر سکتی۔ اگر پوری دنیا کے کسی شہید کہ مشہد کی مٹی اس کے وارثوں کو نہیں دکھلائی گئی تو امام جنت مقام کی مٹی ان کے وارثوں کو کیوں دکھلائی جائے؟ بات کو سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اب سرکار کو دکھلانا، مولا مرتضیٰ کو نہ دکھلانا، بیٹا علی کا ہو تو دکھائے تو سرکار کو دکھلائیں۔ کئی معنی اس کے بنتے ہیں، ایک معنی یہ بنتے ہیں کہ جو سرکار نے فرمایا حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، علی کی پشت کے ذریعے سے پیدا ضرور ہوئے پر بیٹے میرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی باقی اولاد علوی کہلا سکتی ہے مگر سید نہیں کہلا سکتی۔ حسن و حسین کا نسب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، بیٹے میرے ہیں اور پشت سے علی کے پیدا ہوئے ہیں، تو جن کے بیٹے ہیں ان سے پوچھا جائے۔ ایک معنی یہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کائنات کی وہ شخصیت ہے کہ محبوب کبریا کی اپروول کے بغیر فرشتوں کو کارروائی کرنے کی اجازت نہیں۔ کہا کچھ بھی کرنا چاہتے ہو پر میرے یار سے ایک مرتبہ پوچھ تو لو، میرا یار راضی ہو تو بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاک بے کس ہوتے ہیں۔ نہیں، ایک مرتبہ کسی عیسائی نے سوال کیا تھا کسی بزرگ سے، دلی کی بات ہے، کہ بتائیے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار مانتے ہیں تو آپ کا نواسہ جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا گیا، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں خدا کو کہہ کے رکوا لیا؟
تو انہوں نے الزامی جواب دیا. الزامی جواب دشمن کو خاموش کرنے کے لیے ہوتا ہے, وہ تحقیق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ سوال کرنے والا عیسائی تھا نا, ان کا آگے خدا کا بیٹا سولی پر چلا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا خدا اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا تو مجھے. اب عیسائی جو تھا وہ خاموش ہو گئے. سبحان. تو حضرت سید علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مٹی پیش کرنا, اب اس عمل کی شہادت ضرور بنتا ہے کہ سرکار دو علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مولا کریم اس مصیبت کو ٹال دے. اگر فرماتے نہ چلتی پھر سرکار کے اختیار پر گفتگو ہو سکتی تھی, مگر ایک جملہ اس موضوع پر نہ کہنا اس بات کی شہادت ہے کہ محبوب کبریا کہتے ہیں مولا کریم محبت کی دنیا کے بخشندے ہیں. اگر میرا حسین لے کے راضی ہے تو قانون محبت کے مطابق آہ کرنے کی اجازت ہے. اب تڑپنا دیکھ کر خنجر تلے اے سید دل, عشق کے مقتل میں دستوں کا ہلانا ہے. اگر ماتم اور نوکھا اور آہو پکار اور چیخو پکار کرنے کی اجازت ہوتی تو سرکار واقعہ شادی تو بعد میں ہونے والا تھا, اس موقع پر اجازت دیتے کہ چلو رسم کر لیتے ہیں, دکھ تو اتنا مجھے لگا ہے ساری دنیا کو نہیں لگ سکتا. مگر سرکار کا اس وقت کوئی اس طرح کا امر واضح کرنا اس بات کی شہادت ہے کہ لب ہو سکوت آشنا, دل میں خیال یار ہو, ان کو خبر ہو یا مجھے اور کوئی ناراض نہ. اس خاندان کا خاندانی مزاج نہیں جانتے ہو. حضرت جبریل امین ہی حاضر ہوئے تھے, نارے نمرود کے پاس کھڑے ہو کے نہیں کہا تھا کہ اے ابراہیم اللہ کوئی بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو, اس وقت میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے, میں خدا کی بارگاہ میں عرض کر دوں. تو آپ کے شعلوں میں بیٹھنے والے نے جو جواب دیا تھا اس کے جواب پر امام جنت مقام کے جواب کو قیاس نہیں کیا جا سکتا, سرکار دو عالم اسلام کو حال کو قیاس نہیں کیا جا سکتا, خاتون جنت کی فطرت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا, مولا مرتضیٰ کے مزاج کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. ان کا جبریل بھی مجھے یہ بتلا کہ جس حالت میں ہوں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں. واضح کرنا مراد ہے فرشتے کا رب سے وہ تعلق نہیں جو پیغمبر کا رب سے تعلق ہے. اگر اس کا شک ہے تو معراج کی رات آنے والی ہے تو سبحان اللہ, پیغمبر کا رب سے, ہاں فرشتے کا وہ فرشتے کے لیے پیغمبر نہیں بنایا گیا, پیغمبر کے لیے فرشتہ. سبحان اللہ, اس لیے فرشتے کو اگر نبی کا خادم کہہ دیا جائے تو حد تک نہیں لازم آتی. سبحان اللہ, بنایا گیا کیا بات, سبحان اللہ. حضرت جبریل امین بارگاہ خلت معاف میں عرض کرتے ہیں کہ اگر بات کریں تو مجھ سے کریں, میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے. فرمایا کہ مجھے بتلا کہ جس حالت میں ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں. ان کا جی دیکھ رہا ہے. ان کا اگر دیکھ رہا ہے, جانتا ہے کہ میں اس حالت میں ہوں, تو اگر وہ ٹالنا چاہے تو ٹال سکتا ہے کہ نہیں. ان کا ٹال سکتا ہے. کہا کیوں نہیں ٹالتا, کا سمجھ آتا ہے کہ نہیں ٹالنا چاہتا. انہوں نے کہا اگر وہ نہیں ٹالنا چاہتا تو آپ پرے ہٹ جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حاضری, یا علی, غوثیہ, شہداء کربلا, نور مفکر اسلام. اگر وہ نہیں ٹالنا چاہتا تو آپ پرے ہٹ جائیں, دیکھیں تماشا کیا ہوتا ہے. اور معراج کی رات آئی, محبوب کبریا کی رحمت اللہ علیہ کی ڈائری پر ریفرنس لکھا ہوا ہے. سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر سرکار فرماتے ہیں بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برد الحرام. بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برد الحرام. سالار بیت الحرام نے یعنی تخت کعبہ کے تخت نشین نے فرمایا کہ اے جبریل امین بلند پروازیوں کے بڑے دعوے رکھتا تھا, آگے چلنے کا وقت تھا, چل کے کھلا. وَگُفْتَ فَرَاتًا مَجَالًا نَمَا وَمَادَمْ کے نہروے بالم نما, وَمَادَمْ کے نہروے بالم نما, وَمَادَمْ کے نہروے بالم نما. کہتے اس سے آگے جاتا اس لیے نہیں ہوں کہ جا سکتا ہی نہیں ہوں. جا سکتا ہی نہیں ہوں. اگر یکسر بوئے پر برم
فروغ تجلی بسوزد کرم، فروغ تجلی بسوزد کرم۔ نبی کا پر نہیں جلتا، جبریل کا پر نہیں بچتا، تو مانو نبی کی خدمت کے لیے جبریل گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر یکسر نور برتر کرم، فروغ تجلی بسوزد کرم، فروغ تجلی بسوزد کرم۔ ہوں نوری، پر ان نور کی تجلیات کے مقابلے میں جان پر نہیں ہو سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ آپ نے ایک بات یاد کرو جی، کیا یاد ہے جب میرے جد کریم کو نمرود کی آگ میں پھینکا گیا تھا تو پاس پڑا تھا، کہتا تھا کوئی بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں آپ نہیں جا سکتے۔ یاد آ گئی ہے بات؟ آج کے جی بندہ نواز یاد آ گئی ہے، پھر بات کرو ہم سے۔ ارے میرے دادے کو کہتا رہا کہ وہاں جہاں میں جا سکتا تم نہیں جا سکتے ہو، بات کرو ہم سے، وہاں جا سکتے جہاں تم نہیں جا سکتے، جہاں تمہاری قوت خیال کی بھی پرواہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے۔ آپ کا حضیہ سیدیہ، آپ کی میوزی، آپ کا صدرہ، آپ کا شمس بازگاہ، یہ ساری کتابیں کہتی ہیں عقل کسی پیمائش کے لیے تحیز مانگتی ہے، تو جب تحیز کا دائرہ وہاں چل کے ٹوٹ جائے، تحیز کا دائرہ ہی نہ بنے تو عقل کہتی ہے تو آگے نہیں جا سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ زمان اور مکان کی قید سے جب بات آزاد ہو گئی، اس کی جہت ہی متعین نہیں ہوتی تو عقل جہت سے گفتگو کو شروع کرتی ہے۔ واقعہ یہ کہاں ہوا، جگہ کون، کس وقت ہوا، اس کا تجربہ کیا ہے، روڈ پر ہوا ہے، کچی زمین پر ہوا ہے، سین میں ہوا ہے۔ جب تک تحیز نہیں بنے گا، آپ کسی واقعے کا تعین نہیں کر سکیں گے۔ تو جب زمان و مکان دن کو ہوا کہ رات کو، دیکھیں جناب دن بھی نہیں تھا تو رات بھی نہیں، کا پھر ہوا ہی نہیں ہے، آپ کہیں گے کا جگہ تو تھی ہی نہیں، کا جگہ نہیں تو واقع ہی نہیں، کہتے ہیں آپ نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جگہ نہیں ہے پر واقعہ ہے، وقت نہیں ہے پر واقعہ ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو منہ کس طرف تھا، کا طرف وہاں تھی ہی نہیں، کا طرف نہیں تھی تو واقعہ ہی نہیں، کا نہیں یہ وہ بات ہے کہ طرف نہیں تھی پر واقعہ تھا، وقت نہیں تھا پر واقعہ تھا، جگہ نہیں تھی پر واقعہ تھا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود سمت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ آج حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے مزاج سے یہ بات واضح ہوئی کہ نہ ہوئی، نہ پکڑے دامن الیاس گردہ بے بھلا میں ہم کہ بدتر ڈوب کر مرنے سے ہے جینا سہارے کا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں مٹی پیش ہوئی، یہ بات پھر پوچھنے کی رہ گئی کہ اگر اور کسی کے سامنے کسی کے شہادت گاہ کی مٹی پیش ہوئی، امام حسین کی مٹی کیوں پیش ہوئی؟ کہا محبوب سے پوچھ لو راضی ہے کہ نہیں ہے، اس سے وہ مسئلہ بھی کھل جاتا ہے کہ نہیں کہ کسی کو پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں مرے گا۔ کسی کو نہ ہو، کسی تو نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا نہ ہو، اگر تم کسی کی برادری میں سے ہو تو ہو۔ یہ نبی اور ہے، نبی کی شخصیت اور ہے، نبی کو پتا ہے، نبی کو پتا ہے، اس میں جملے میں ترغیب کرتا ہے، اس مٹی کو پتا ہے، اس مٹی کو پتا ہے جس پر نبی نہیں، نبی کا نواسہ ابھی نہیں، کبھی جانے والا، اس مٹی کو اگر پتا ہے تو نبی کو کیوں پتا نہیں؟ آج علماء تقریروں میں نعتوں میں کبھی پڑھ دیتے ہیں کہ خاتون جنت جو ہے اس جگہ جھاڑو دیتی دیکھی گئی، سرکار دو علیہ السلام گھوڑے پر سوار دیکھے گئے، حضرت مولا مطلق گھوڑے پر وہاں میدان کربلا میں سوار دیکھے گئے۔ میں ان واقعات کی صحت کی ضمانت نہیں دیتا، اس لیے کہ میں نے کبھی یہ بیان نہیں کیے، اس لیے ان کی صحت پر جزم نہیں کرتا کہ واقعہ فلاں کتاب میں لکھے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی لیگل پاسبلٹی ہے
जहां तक उनका इम्कान है वो बिल्कुल साबित। क्यों? इसलिए कि यही सोचते हैं ना जनाब, वो आए किस तरह, उनको पता किस तरह लगा होगा। वो मट्टी जो रखी है तेरे सर पे मट्टी पड़ी, इस अमर की शहादत है कि तुम्हें बतलाना है कि मट्टी किस लिए रखी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आए हज़रत उम्मे सलमा ये मट्टी पास रख ले, जब ये मट्टी खून में तब्दील होना शुरू हो जाए तो उस वक्त इमाम जन्नत मकाम की शहादत मैदान करबला में अमल में आ रही होगी। मट्टी हो मदीने शरीफ में और वाक़या शहादत पेश आ रहा हो इराक की सरजमीन में करबला के मौका पर, तो तकरीबन 1000 मील से तो ज्यादा ही कम से कम 1000 मील से ज्यादा दूरी बनती है। अगर 1000 मील की दूरी पर से मट्टी को इत्तला हो रही है कि हज़रत इमाम जन्नत मकाम की शहादत वाक़ा हो रही है, अगर मट्टियां दर्द आशना है तो फिर नबी को क्यों पता नहीं होना? कह दो उसके इस तरफ से न गुजरे कोई हसीन, तासीर जज्ब है मेरी खाके मिजाज। जो दर्दमंदों की मट्टियों होती हैं वो दर्द आशना हुआ करती है। जमाले हम नशी दर मन असर कर वगरना मन हमा खाकुल के असर। उस वक्त सरकार को अल्लाह ने मट्टी अपने पास क्यों नहीं रखी? इसकी क्या मतलब? कहानियां ना शेर पट्टा मारी सरकार ने अपने पास क्यों नहीं रखी? उसूली तौर पर मां को देनी चाहिए थी कि नहीं? जिसकी मां जिंदा है, मट्टी उसके बेटे की शहादत की जगह की है, मट्टी मां को मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब्बा जिंदा है, उसको दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? अगर अली मुर्तजा को भी नहीं दी गई, खातून जन्नत को भी नहीं दी गई, उस वक्त हज़रत सईदा आयशा भी थी, उनको भी नहीं दी, हालांकि वो फकीहा है, मुहद्दिसा है, बड़ी खूबियों की मालिका है, उनको नहीं दी गई। हज़रत उम्मे सलमा को क्यों दी गई? सरकार को पता है वक्त आने वाला है, मैं भी चले जाऊंगा, आयशा भी चली जाएगी और हज़रत अली मुर्तजा भी चले जाएंगे, खातून जन्नत भी चली जाएगी। उस वक्त जिंदा होगी तो सिर्फ उम्मे सलमा जिंदा होगी। तकबीर, अब बात समझ आई कि ना आई? अब मट्टी तो मुद्रिक बिसात नहीं है। मुद्रिक बिसात इस बात को कहते हैं कि आप खुद मालूम कर सकें कि चीज गर्म है, सर्द है, ठंडी है, मीठी है, खट्टी है, कैसी है, इसका नाम है इदराक बिसात। खुद किसी का मालूम कर लेना कि ये चीज कैसी है और अपनी मर्जी से हरकत करना, अपने अंदर को अदला बदला करना। अब मट्टी न मुद्रिक बिसात है, न मुतालिक बिल इरादा है। अब उसकी हकीकत तब्दील होने वाली है। आपका फुकाहा लिखते हैं कि कल्बे माहियत नामुमकिनात में से है। मसलन किस जमाने में लोग सोना बनाया करते थे और पीतल तांबे वगैरह का सोना बना के बेचा करते थे। कुछ मुद्दत के बाद फिर वो पीतल का पीतल या तांबे का तांबा निकल आता था। फुकाहा से इस्तेदलाल किया गया कि बताइए कि ऐसा करना जायज है कि नहीं। उनका कल्बे माहियत हकीकत का बदल जाना ये नामुमकिनात में से है। उनका मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी अजदहा बन गई थी, उनका वो एजाज है, वो नबी का मौजज़ा, नबी के मौजज़े से कल्बे हकीकत हो। उनका तो कई बुजुर्गों की दुआओं से कई चीजों और में तब्दीली आई किरामत से। उनका किरामत नबी के मौजज़े का इनेकास है। इसलिए जो चीज नबी के मौजज़े में बतौर मौजज़े के पाई जाए उसके उम्मती भली के अंदर बतौर किरामत के पाई जा सकती है। हाँ जी। लेकिन ये जो तांबे से सोना बनाते हैं का ये बेकार है, ये धोखा करते हैं, इसके पैसे लेना हराम। अब जब कल्बे माहियत मुमकिनात में से नहीं है तो बताओ मट्टी का खून में तब्दील हो जाना ये कल्बे माहियत है कि नहीं? कल्बे माहियत। अगर तो हाथ लगे हजरत इमाम हुसैन का, पांव लगे हजरत इमाम हुसैन का, उसकी तासीर से बदले फिर तो उसको किरामत कहना चाहिए। अभी हजरत इमाम हुसैन वहां गए ही नहीं, तो सरकार के हाथ की तासीर से उसमें ये हालात पैदा हो गए होंगे, नहीं गलत कहते हो। इसलिए कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ की तासीर की यादगार में नहीं छोड़ी गई, ये इमाम हुसैन की शहादत की यादगार में छोड़ी गई है। इसलिए इसकी निस्बत सरकार के हाथ से नहीं बनती, इमाम हुसैन की हाथ से बनती है। सुभान अल्लाह। अब इसके बाद ये कि इतनी दूरी पर मट्टी को पता चल जाएगा, हैं? तो जिनकी मट्टियों को हजारों मीलों की दूरियों पर पता है कि ये वाकया हो रहा है, उनकी अपनी जातों के बारे में, मट्टी भी मदीना तैयबा में, खातून जन्नत का मिजाज भी मदीना तैयबा में, मट्टी भी मदीना तैयबा में,
اور نبی کریم علیہ السلام کا گنبد خضرا بھی مدینہ طیبہ میں، تو علی مرتضیٰ تو نجف اشرف میں چند میلوں کے فاصلے پر ہیں۔ اگر مدینے والوں کو پتہ چل سکتا ہے تو نجف والوں کو کیوں نہیں پتہ چل سکتا؟ وہ پروگرام پہلے بن چکا ہے۔ اب اس پروگرام کے بننے کے بعد امام حسین کھیل پہ آتے ہیں، سرکار گلے سے لگاتے ہیں، خاتون جنت کو بتاتے ہیں، خاتون جنت کی طبیعت پر کوئی ذکر کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن کوئی کلمہ شکایت کبھی نہیں کرتی اور زبان سے دعا بھی نہیں کرتی مولا کریم اس کو ٹال دے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کی طبیعت میں جلال کے آثار نظر آتے ہیں، یہ سوچ کہ میرے حسین پر ایسا وقت ہوگا کاش میں بھی عزت ہوتا، پتہ چلتا کہ اس کے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، لیکن یہ خدا کی شان ہے، جتنی شان بڑی ہوتی ہے اتنا امتحان بڑا ہوتا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ پر وہ وقت آ گیا جس کی اپروول سرکار کی بارگاہ سے لی گئی۔ اب امام حسین حضرت امام حسن کے زندگی کے وہ آخری لمحے ہیں، ایک مرتبہ زہر دیا گیا، دوسری مرتبہ دیا گیا، تیسری مرتبہ دیا گیا، 20ویں 25ویں 90 مرتبہ 91 مرتبہ 92 مرتبہ 99 مرتبہ اعضائے باطنی کٹ کٹ کے آنے لگے، ایک مرتبہ پھر صحت مند ہو گئی، 100ویں مرتبہ حضرت کو زہر دیا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ واہ محبوب کبریا کی اولاد پاک، واہ فاطمی لالو، واہ مولا مرتضیٰ کے خون، کہ اگر کسی میں جرت ہوتی میدان میں للکار کے آتا، وہ سمجھتے تھے کہ فاطمہ کی جوڑی اگر زندہ ہے ان کے مقابلے میں آنا مشکل ہے۔ سوئے ہوئے دشمن کو کون مارتا ہے؟ جس کے جاگتے مقابلے میں نہ آ سکے۔ زہر دے کے کون مارتا ہے؟ جس کے مقابلے کی قوت نہ ہو۔ اگر جوڑی ٹوٹے تو بات بنے۔ آخری مرتبہ زہر دیا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی آنتیں کٹ کٹ کے برآمد ہونے لگی۔ حضرت امام حسین پاس بیٹھے کہتے بھیا یہ وقت بڑا نازک ہے، آپ مجھے تنہا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جینے کا مزہ نہیں رہے گا، ایک مرتبہ آپ مجھے بتلائیں آپ کا قاتل کون ہے تو میں اس کا سر کاٹ کے آپ کی موجودگی میں آپ کے قدموں میں رکھ دوں، مزہ آ جائے کہ کسی کے بھائی کو کسی سے کوئی جدا کرنے والا۔ اس کا خود اثر کیا ہوا؟ فرمایا بھائی اول تو وہی آدمی ہے جو میری سمجھ میں ہے، اگر وہی ہے تو میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ خیر التقویم۔ بھائی کو بغل میں دیکھ کے کہتے ہیں اب دنیا سے جانے لگا ہوں تو میں کسی مصیبت میں مبتلا کر کے جانا پسند نہیں کرتا، میری شفقت کے تقاضے ہیں، میرا اکیلا بھائی پیچھے رہ جائے گا تو اس کا ساتھی کوئی نہیں ہوگا، تو میں اس وقت اپنی دشمنی ورثے میں دیکھ کے چلوں، نہیں بھیا خدا کے سپرد کرو، وہ بہتر انتقام دینے والا ہے۔ اور اگر وہ آدمی نہیں ہے جو میری نظروں میں ہے تو پھر بلا وجہ کسی کو الزام دے کے کسی کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا۔ کیسا پاکیزہ خیال ہے، کیسی پاکیزہ سوچ ہے۔ واہ کیا علم ہے اپنا تو جگر وہ ٹکڑے، پھر بھی ایذائے ستم گر کے روادار نہیں، پھر بھی ایذائے ستم گر کے روادار نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خاتون جنت کی بغل میں جا کے اپنے ہاتھ سے قبر کھود کے قبر میں اترتے ہیں اور آخری مرتبہ قبر میں اتر کے کفن سے پردہ ہٹا کے اپنے بھائی کے پیشانی پر بوسہ لیتے ہیں۔ حسن اب جا رہے ہو، پتہ ہے حسین کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کن حالات میں چھوڑ کے جا رہے ہو، اب یہ تیرا بھائی کس طرح دنیا میں زندہ رہے گا۔ وہ وقت گزرا، اس کے بعد تنہائی کے ایام آ گئے، ادھر یزید کی تخت کا موقع آ گیا، یزید نے 22 صوبوں کے گورنر تبدیل کیے، جس کا مقصد یہ تھا جب تک کہ یزید کے ساتھ کے آدمی، اس کے ہم مزاج آدمی گورنر نہ بھرتی کیے جائیں، اس وقت تک ہمہ گیر اور ملک گیر انقلاب آ سکتا ہے۔ جس کا اسپین بھی ایک صوبہ تھا، جس کا ترکیہ بھی ایک صوبہ تھا، جس کا مصر بھی ایک صوبہ تھا، آج وہ کوئی 35 حکومتوں کے ہیر پھیر میں وہ حکومتیں بنی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کے 22 صوبے تھے۔ یزید کو کسی معمولی آدمی کا نام نہیں تھا، جس طرح شیطان دنیا کی ایک بدنام ترین شخصیت کا نام ہے مگر انتہائی پاورفل ایک مخلوق ہے، اسی طریقے سے شیطان دنیا کا ایک بدترین انسان ہے، لیکن 100 فرعون ڈالے جائیں تو وہ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کی ایسی شخصیت۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجتا ہے گورنر کی معرفت، جو مدینہ طیبہ کا گورنر ہے، کہ امام حسین کو کہو کہ میرے ساتھ بیعت کر لے۔ اور پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر روانہ ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے جب یہ اطلاع پائی تو وہ مکے کو چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی جرار آدمی تھے، انہوں نے سنا وہ بھی مکے کو چل دیے۔ اب رہ گئے تنہا امام حسین
ہمارے دشمن سے بات کیے بغیر چلنا بھی کوئی خوشگوار بات نہیں. کہیں گے کہ علی کا بیٹا بات کیے بغیر چلا گیا. بات کر لیں گے. بلایا گیا, اندر گئے, گورنر سے ملاقات ہوئی, لیکن آپ کے صاحبزادگان, آپ کے بھتیجے تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے گلیوں میں مڈلا رہے. انہوں نے کہا اگر کوئی ایسا وقت آ گیا تو علی کی اولاد میں سے ہیں, وہ ہمارے پاس آرمی نہیں لیکن اکیلے بھی ان کو دکھلائیں گے دنیا میں قیامت کا نمونہ کیا ہوتا. حضرت امام حسین اندر گئے, بات ہوئی, کہا یزید سے بیعت کر لو. فرمایا یزید پر خدا تعالیٰ کی لاکھ لاکھ لعنت. ایسا بے ایمان انسان جو بہنوں سے نکاح کو حلال سمجھتا ہے, جو بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو حلال سمجھتا ہے, جو سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کو حلال سمجھتا ہے, شراب کو اس نے مباح قرار دے دیا, ایسے بے ایمان انسان کو میں بیعت کروں؟ استغفر اللہ, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جس دین کو ابھارنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے توقعات ظاہر کی ہیں, اس دین کو میں اپنے ہاتھ سے مٹا کے چلوں؟ ایسا نہیں ہوگا. تو نے کہا ایسا کریں, تنہائی میں خاموشی سے مجھ سے بیعت کر لیں اس کے بہاف پر, اور میں اعلان نہیں کروں گا کہ آپ نے ایسا کیا, اس کو صرف تسلی دے دوں گا. فرمایا میرے جیسے چھپ کے بیعت نہیں کیا کرتے, نہ میں اس کی بالواسطہ بیعت جائز سمجھتا ہوں, نہ بلا واسطہ جائز سمجھتا ہوں. آج جو ووٹ سسٹم ہے, کسی زمانے میں بیعت کی اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی تھی کہ آپ اس کو ریکگنائز کر لیں. فرمایا ایسا بدتینت انسان جو اپنی سوتیلی والدہ کے ساتھ بدکاری کا عمل کرتے ہوئے پکڑا گیا, اس آدمی کے ساتھ مجھ سے بیعت کرواتے جاتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. دوسرے رسول پر بیٹھنے والا, ان ہاتھوں کو بوسے محبوب کبریا نے دیے. یہ وہ ہاتھ ہیں جو مور نبوت سے کھیلتے رہے, یہ وہ ہاتھ ہیں جو زلفے تابدار مصطفیٰ سے کھیلتے رہے. اس لیے ایسا نہیں ہوگا. اٹھ کے چلے آئے, لیکن گھر میں آ کے مشورہ کیا, بھائی زینب بھائی تو حسن ہے نہیں کہ اس سے بات کروں, اب میری مشیر تو ہی ہو سکتی ہے, بتا کیا کرنا چاہیے. کہا بھیا ہمارے نانا جان نے کبھی دین حق کی ضرورت کے لیے مکہ چھوڑا, کبھی ہمارے ابا جی نے دین حق کی ضرورت کے لیے مدینہ طیبہ چھوڑ کے کوفے میں جا کے ڈیرا لگایا. آپ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم مدینہ طیبہ میں بدستور رہیں اور یہ انقلاب جو آ رہا ہے اس کی زد میں آ کے بہ جائیں تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ امکان پر دوڑ دھوپ کریں اور اس بے ایمان کی حکومت کا راستہ روکیں, تاکہ آنے والے وقت میں مسلمان اس آفت سے بچ جائیں جو مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے. اب ایک بہن کا مشورہ, بہن بڑی مخلص ذات کا نام ہے بھائیو. جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے اپنی بہنوں کی قدر کرو. تاریخ انسانی نے بتلایا کہ یوسف علیہ السلام جب بہن سے بچھڑ کر گئے تھے, بہن کا نام زینب تھا, سارا جہان قرار میں ہوا ہوگا, کبھی ابا جی بھی قرار میں آئے ہوں گے, لیکن جناب زینب کبھی قرار میں نہیں پائے گی. جب تک جناب یوسف نہیں مل پائے, جناب سیدہ زینب کو قرار نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ دریائے نیل میں پھینک کے آ گئی, والدہ لوٹ کے واپس آ گئی لیکن بہن واپس نہ آ سکی. جدھر جدھر وہ صندوق بہتا چلا گیا, بہن پیچھے ساتھ ساتھ چلتی گئی, جب تک اس کے پکڑنے اور فرعونی محلات میں چلے جانے کی اطلاع کی توثیق نہیں ہوگی, اس وقت تک بہن نہیں آئی. دوستو بہنوں کو حالات کے تھپیڑوں میں لے کے اس کو غیر بنا دینا, اس سے غیروں والا سلوک کرنا, یہ مردان حق کا حق نہیں ہے. چاہیے یہ کہ ایک مسلمان کی طرح بہنوں کے ساتھ سلوک کرو. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک غزوہ حنین میں جناب شیما دشمنوں کے ٹینٹ میں نظر آئی, اندر دعا کر رہی, مولا کریم ساری دنیا کو شکست ہو جائے مگر میرے بھائی محمد کو شکست نہ, اس کا بھائی کوئی نہیں, اس کی بہن کوئی نہیں. سرکار آواز سے مانوس ہیں, قریب جا کے پوچھتے ہیں شیما تو نہیں ہے؟ عرض کہ جی شیما ہوں. کافر میں تیرا بھائی محمد ہوں, باہر آئی. جب باہر آئی تو سرکار بہت پیار سے ملاقات فرما کے اپنی چادر بچھائی, فرمایا میری چادر پر بیٹھ جا. سرکار میں سارے قیدی واپس کر دو, سونا لوٹا کو واپس کر دو, جانور واپس کر دو, دشمنوں کی صفوں میں میری بہن آ گئی. بہن کا اعزاز کیا. مسلمانوں بہنوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرو جو سرکار دو علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے. بہن کا مشورہ ہے, تیاری ہو رہی. اب یہ تیاری اکثر روایات کے مطابق یہ 27ویں رجب کی 27ویں تاریخ کا تیاری ہو رہی ہے. کبھی 27ویں رجب سے, رجب کو مکہ شریف کی سرزمین سے تیاری ہو رہی تھی محبوب کبریا کی, لیکن لانے کے لیے جبریل امین آئے ہوئے تھے اور عرش پر بلایا جا رہا تھا. آج تیاری ہو رہی ہے حسین کی, لیکن لینے کے لیے جبریل نہیں آئے, خود تیاری ہو رہی ہے. وہ عرش پر جا رہے تھے, یہ کربلا میں جا رہے تھے, ان کی عرش پر دعوت ہو رہی تھی, یہ میدان کربلا میں جامع شہادت روز کرنے جا رہے تھے. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے بغل میں حضرت کا مکان تھا,
वहां रह रहे थे, अब तैयारी पकड़ने लगे तो बहन से कहने लगे, बहन मेरा दिल चाहता है मैं अपनी अम्मा जान के दरबार पे हाजिर हूँ, जाकर उनसे बात तो करें। हुसैन मुझसे पूछे भी नहीं चला गया, मामला को तो मेरी अम्मा को इल्म है। गए बकी शरीफ में, एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ है, रात भीग रही है, दुनिया सो रही है, अली का लाडला है, खातून जन्नत का वो नाजों का पला हुआ है, माँ की कब्र से जाके लिपटता है, अम्मा जान आज तेरा मदीना मुझसे छूट रहा है, मैं तेरी कब्र को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन अम्मा मुझे माफ करना, मैं उसी मकसद के लिए जा रहा हूँ जिस मकसद के लिए महबूब किबरिया ने मक्का छोड़ा। मदीना मुझे जान से ज्यादा महबूब है, लेकिन आज छोड़ने की वजह वही है जो सरकार का मिशन है। अगर वतन और मिशन का आपस में क्लैश हो जाए तो वतन छोड़ना चाहिए, मिशन नहीं छोड़ना। समझ आ रही है दोस्तों? हज़रत इमाम जन्नत मकाम आपकी कब्र पे मुंह रख के कहते हैं, अम्मा जान ऐ फरियादियों के सुनने वाली माँ, मुझे याद पड़ती है वो बात जब एक साइल तेरे दरवाजे पर आया था, तो साइल की जरूरत को पूरा करने के लिए तूने अपना दुपट्टा बेच के बाजार मदीना में साइल की जरूरत को पूरा किया था। आज तेरा हुसैन तेरे दरवाजे पर सवाली है, मेहरबानी की करके एक मरतबा मुझे अलविदा तो कह दो, एक मरतबा कब्र से निकल के मुझे थपकी तो दे दो। तेरा हुसैन अकेला है, हसन होता तो फिर भी कोई बात होती, अली मुर्तजा होते फिर तो कोई बात होती। आज तेरा हुसैन अकेला है और दियारे पाके मदीना को छोड़ के जा रहा है। ऐ जनाबे सईदा साइलों, मिस्कीनों, हाजतमंदों की नेक गर्जें पूरी करने वाली मादरे मोहतरम, आज तेरा हुसैन किसके दरवाजे पर जाए? हजरत सईदा की कब्र पर एक अजीब कैफियत है। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ये महसूस करते कि मेरे भाई का मज़ार भी पास है, भाई की कब्र से लिपट के कहते हैं, भैया ऐसा कोई मैदान बतला जिसमें तूने ललकारा हो, मैंने तेरा साथ रख दिया हो। आज मेरे भी दुखों का वक्त है, आज मेरे साथ करबला तक तलवार लेके चल, आज मेरी पुश्त नंगी रह गई है। ऐ अली के बेटे, आज मेरी बहादुरी और शुजाअत की लाज रखने का वक्त है, लेकिन मशीयत एज़दी कह रही है, ऐ हुसैन ये लोग उन मंजिलों से आगे निकल गए हैं जहां खड़े होकर आदमी पर ड्यूटीज होती है, मर जाने से ड्यूटी सारी उतर जाती है, अब सभी ड्यूटियों से ये भारी है, मगर इनकी दुआएं तेरे साथ हैं। इमाम हुसैन जब बकी शरीफ से वापस होते हैं, आ जाते हैं अपने महबूब किबरिया सब के मज़ार पर, कहते हैं नाना जान ये वही हुसैन तो है जिसकी दिल नवाजी के लिए क्या क्या हालात गुजरे हैं दुनिया में। एक मरतबा की बात अल्लामा समान सूरी लिखते हैं कि इमाम हसन ने भी तख्ती लिखी, इमाम हुसैन ने भी तख्ती लिखी, और दोनों तख्तियां दौड़े दौड़े सरकार के पास लेके गए, कहा या रसूल अल्लाह बताइए किसकी अच्छी लिखी। हजूर कभी इमाम हुसैन की तरफ देखते हैं, कभी इमाम हसन की तरफ देखते हैं, कहते इसको कहूं तेरी तख्ती अच्छी है तो इसका दिल टूटेगा, उसको कहूं तेरी लिखाई अच्छी है तो इसका दिल टूटेगा। कहा अम्मा जान से जाके पूछो, खातून ने जन्नत से जाके पूछो, वो जो फैसला देगी वो मेरा ही फैसला। जाके अर्ज किया, अम्मी जान क्या करें, किसकी तख्ती अच्छी लिखी? फरमाया दोबारा आप नाना जान के पास गए, इतने में जिब्रील नहीं आए हुए, 7 मोती लाए, कहा ऐसा करो दोनों की तख्तियां बराबर रखो और इनको ही कहो कि ये मोती लेके ऊपर छोड़ो, जिसकी तरफ ज्यादा मोती चले गए तख्ती उसकी अच्छी लिखी। अब जनाब मोती 7 थे, 4 एक तरफ जाते, 3 एक की तरफ जाते, तो फिर एक ही लिखाई काफी तरजीह होती, लेकिन जब वो 7 मोती छोड़े तो 3 दोनों तरफों में चले गए, एक दरमियान में रह गए। अब वो दरमियान वाले के लिए इमाम हुसैन कहते हैं मेरी तरफ आए, इमाम हसन कहते हैं मेरी तरफ आए, और हजूर कहते हैं या अल्लाह दोनों में से किसी का दिल न टूटे। दिल न तोड़ने के लिए मोती टूटा, मोती टूट के आता इधर चला गया। जिनके दिल न तोड़ने के लिए मोती तोड़े गए, आज उनके दिल के टूटने का मामला है। या रसूलल्लाह ये आपका वो हुसैन जिसका दिल आपने कभी नहीं दुखाया, आज उस दुखिया हुसैन की फरियाद है सुनो। आज आपका शहर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे लिए आपका शहर छोड़ना इंतहाई मुश्किल बात है। रोज़ाए अतर से फरागत के बाद घर पे वापस तशरीफ लाते हैं, जनाब सईदा सूरा ने देखा कि सवारियां उन पर बोझ लाद दिए गए हैं, उन पर जीने लगा दी गई हैं, सामान्य सफर उन पर तरतीब दे दिया गया है, और हजरत इमाम अली असर का झूला भी बाहर लाके सहन में रख दिया गया है। इस अलामत से वो समझी कि आज तो मेरा असर भी नहीं जा रहा है। 9-10 साल की उम्र है,
اٹھ کے ابا جی سے پوچھتے ہیں ابا جی یہ کیا معاملہ ہے, اصغر کا جھولا باہر شہر میں کیوں پڑا ہے؟ کہتے ہیں یہ اماں سے پوچھو گے تو وہ بات. جناب سیدہ شہربانوں سے جا کے پوچھا امی جان نہیں بتا سکتی ہو؟ انہوں نے کہا پھوپھی جان سے پوچھو تو وہ بتلائیں گی. تو جناب سیدہ زینب سے جا کے پوچھا کہ بیٹی آج کچھ بتلانے کی باتیں نہیں ہیں, ہم کہیں سفر پر جا رہے ہیں, ہمیں مجبوری ہے. جب یہ بات سفر کی کہ مجھے بھی اللہ ساتھ لے جا رہے ہیں, مجھے کیوں اتنا؟ انہوں نے کہا آپ بیمار ہیں, آپ جا نہیں سکتے. تو حضرت امام علی اصغر سے لپٹ جاتی ہیں. انہوں نے کہا اور کوئی بھی جائے جائے, میں اصغر کو تو نہیں جانے دوں گی, اس کے بغیر تو میں نہیں رہ سکتی. حضرت علی اکبر کا دامن پکڑ لیا, کہا بھیا مجھے چھوڑ کے تم آپ جا سکتے ہیں کیا؟ حضرت قاسم کو پکڑ لیا, حضرت قاسم آپ اگر چلے جائیں گے تو روزانہ مجھے باہر کون لے جائے گا؟ حضور کے روضہ اطہر پر حاضری ہوتی ہے, وہ کون لے جائے گا؟ حضرت سیدہ کی چیخیں نکل گئی. سیدہ سغرا کو جناب سیدہ شہربانو گلے لگا کے کہتی ہے قربان گئی بس نہ کرو گریا وہ زاری, قربان گئی بس نہ کرو گریا وہ زاری, اصغر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری. وہ کیسا عجیب و غریب وقت ہوا ہوگا جب دیار پاک مدینہ کی مقدس سرزمین ہوگی اور محبوب کبریہ کا نواسہ چلنے والا ہوگا اور جناب سیدہ سغرا ایک ایک سے لپٹ رہی ہوگی. حضرت سیدہ سغرا وہ کانپتے ہاتھوں کو بڑھا کر یہ پکاری آ میرے ننھے سے مسافر تیرے باری. اپنے بھائی کو اپنی چھاتیوں سے لگاتی ہیں, پیار کرتی ہیں, خاص کر تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے. امام حسین رضی اللہ عنہ پر ایک کیفیت آتی ہے ایک جاتی, ایک کیفیت آتی ہے ایک جاتی, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سے جاؤں گا تو مکے جانا ہے, مکے میرا ایک سہارا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہاں مزار ہے, میں جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اس مکان میں ٹھہر جاؤں گا جہاں میرے نانا مکرم ٹھہرتے رہے. سرکار دو علیہ السلام کا مولد شریف جہاں ہے وہاں چل کر کے پناہ لوں گا. جہاں نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کو میری دادی جان نے پالا ہے, آج کل وہاں پرائمری اسکول ہے, میں اس جگہ چلے جاؤں گا تو مجھے تذکیر مل جائے گی, میرے نانا مکرم وہاں رہتے رہے, میری دادی جان نے پالا تھا, جب وہاں پہنچوں گا تو اسکول مل جائے گا. یہاں سے روانگی ہوتی ہے, پر آج دیکھنے والا منظر یہ ہے کہ کبھی تو دیار پاک مکہ سے سرکار کی روانگی ہو کر کے معراج کو جا رہے ہیں تو جبریل نے براق پکڑا ہوا ہے, 70,000 ملائکہ براقی ہیں, پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں. اور کبھی وہ وقت تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام دیار پاک مدینہ آ رہے تھے تو مدینہ طیبہ آمد کے وقت مدینہ طیبہ میں ایک شور تھا کہ طلع البدر علینا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, وجب شکر علینا ماذا للہ داعی. سبحان سرکار دیار پاک مدینہ آ رہے اور مدینہ کے رہنے والے روزانہ جا کر کے ان پہاڑیوں میں کھڑے ہو کے سرکار کی آمد کا انتظار کرتے. دیار پاک مدینہ کے لوگوں کو یہ عادت تھی, کوئی جاتا تو وہاں تک الوداع کرنے جاتے, اگر کوئی آتا تو وہاں تک استقبال کرنے کے لیے جاتے. روزانہ لوگ انتظار کے لیے وہاں جاتے. اخبارات تو تھے نہیں, ٹی وی تو تھا نہیں, ٹیلی فون تو تھا نہیں, کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے جس سے ایگزیکٹ ان کا وقت آنے کا پتہ چل جائے. اس لیے وہ بے قرار ہو کر روزانہ جاتے, انتظار کر کر کے واپس لوٹ آتے. اتفاق کی بات کہ یہ لوگ واپس لوٹ آ گئے تو کسی نے ان پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, من ثنیات الوداع. دیار پاک مدینہ کے گلی کوچوں میں یہ شور ہے. بنی نجار کی لڑکیاں ڈھولک بجا رہی ہیں, چھوٹی سی ڈھولکی ہے وہ بجا رہی ہے, وہ گیت الگ گا رہی ہے. اور دیار پاک مدینہ کے وہ سیاہ فام تکرونی جن کو آپ لوگ جمیکے کہتے ہیں, ان کو دیار پاک مدینہ میں تکرونی کہتے ہیں. تکرونی ہاتھوں میں لاٹھیاں لی, چشتیوں
بے جانا تماشا کن کے در امبو ہے جامبازاں پسند سامان رسوائی سرے بازار میں. وہ ڈانس کرتے جاتے جس کو ہمارے پنجابی میں سمینی کہتے ہیں. یہ بنوٹ کا جوڑ ہے, لاٹھیوں پہ لاٹھیاں مار کے نا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک ڈانس دکھلایا. کیونکہ محبت نارمل ریٹ پر عظیم ہوا کرتی ہے, محبت کی عادت ہے کوئی غیر معمولی کام کیا کرتی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے چاہنے والوں نے کہا آج کون سا طریقہ کرے سرکار خوش ہو جائے. انہوں نے جناب اپنے آپ کو ایک نئے طریقے سے تیار کیا, نئی قسم کی وردیاں پہنی, ہاتھ میں لاٹھیاں لی اور میدان میں نکل گئے. تڑاک تڑاک لاٹھیوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور رقص کر رہے ہیں, سرکار کو راضی کر رہے ہیں اور زبانوں پر ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما للہ داعی. کبھی تو پیارے پاک مدینہ کی فضاؤں پہ یہ آواز گونج رہی ہے, سرکار اونٹی پر سوار ہے اور سرکار کے گردا گرد رقص کرنے والے لوگ ہیں, ڈھولکی بجانے والے لوگ ہیں, گیت گانے والے لوگ ہیں, اور مرد عورتیں درختوں پہ چڑھ گئے, مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے, گلیوں میں دوڑنے لگے. وہ قانون یرفعون اصواتهم لسرورهم لقدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جلوس کی شہادت بھی ہے. خوشی کے مارے آوازیں بلند کرنے لگے. اب آوازوں کی کیا تھی؟ یا رسول اللہ ہے, یا نبی اللہ ہے. ان ناموں کے ساتھ سرکار کو پکار رہے تھے, سرکار کا استقبال کر رہے تھے. آج اسی مدینے سے نبی پاک کا نواسا جا رہا ہے لیکن الوداع کہنے والا کوئی. یارو کتنا وہ تکلیف کا وقت ہوا ہوگا جب امام حسین نے جناب سیدہ فاطمہ کے حجرے کو تالا لگایا ہوا, اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کے کمرے کو تالا لگا کے جب حضرت کی نگاہوں سے دیکھ کے چلے ہوں گے تو حضرت قیامت کبریٰ پر پانا ہوگی. امام حسین کی زیارہ پاک مدینہ سے روانگی تک آج بات رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے جمعوں پر یہ کہ بات کی بات چلے گی. آج میں چند تک واقعہ شہادت مکمل طور پر کروں گا, لیکن وہ بات اس لیے بکھر گئی کہ پہلے بہت سارے لوگ بزرگ بول چکے تھے, انہوں نے کچھ واقعات شہادت بھی بیان کیے, کچھ پہلے بھی بیان کیے, کچھ میری بزرگی بھی بیان کیے, پھر مختلف دوستوں نے پھر اور باتیں آگے کی چیزیں بیان کی. تو پھر میں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اگر میں بیان کروں تو یہ باتیں کس حد تک ان سے ٹکرائیں گی, تو باتیں ان کی دل آزاری بھی ہوگی اور ممکن ہے آپ کی معلومات میں بھی کوئی اختلاف پیدا ہو جائے. تو بہتر یہ کہ کس طور بعد میں رکھتا چلوں تاکہ وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے اور کسی دوست کی دل آزاری بھی نہ ہو. پھر آپ چونکہ بہت پہلے سے بیٹھے ہوئے بھی تھے, اس لیے میں نے چاہا تھا کہ صرف 8 گھنٹہ گفتگو کروں. تو 8 گھنٹے کی گفتگو سے گھر پہ پورا ہو سکتا تھا, لیکن آپ لوگوں کے اصرار کی وجہ سے میں نے بات کو لمبا کیا. مگر آپ کا یہ اظہار اس حد تک واقعی ہے کہ دیار پاک مدینہ سے آگے جو سلسلہ ہے سفروں کا, مکہ شریف میں جانے کا, وہاں سے کربلا شریف میں جانے کا اور کربلا شریف واقعات کے پیش آنے کا انشاءاللہ آنے والے جمعوں پر عرض کروں گا. جو حضرات سماعت فرمانا چاہیں مہربانی فرما کے جمعے کے اول وقت میں تشریف آئیں. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جب تک میراث شریف شروع ہوتا ہے نا اس وقت سے پہلے اس کو آگے سارا واقعہ آپ حضرات کے خدمت میں پیش کروں, اور جو علماء حضرات کو دیکھنا چاہے بعد میں ویڈیو کی کیسٹ لے کر اسے دیکھ لیں. انشاءاللہ میں پورے واقعے کو تفصیل نہ کروں گا. اب میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں, سوال اسلام پڑھیں. تو پیاسا رولے, رب ان کو چھوڑے جنہوں نے تجھے پیاسا رلایا. واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین, تیرے ہاتھوں پر تیرا بیٹا دم توڑ رہا ہے.